کہ جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خالصتاً مسجد نبوی کی نیت کی جائے، یہ بھی افراط و تفرید کا شکار ہے. اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالصتاً قبر کی نیت کی جائے، جیسا کہ المہند میں لکھا شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، دیوبندی عالم ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، اسی طریقے سے اہل تشیع. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبوی کی بھی نیت کی جائے، بیک وقت دو نیتیں کی جائیں. اور میں امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی اس میں کلیئر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو یہ خود مان گیا. اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی کی بھی نیت کیے ہوئے ہے. لیکن آگے چل کے پھر ان سے وہ سخت بات ہو گئی جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا بدعت ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا یہ ثابت نہیں ہے. اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں اور مسجد نبوی کی بھی. اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا الموطا امام مالک میں اور سنن الکبریٰ البہیقی کے اندر اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر اور المصنف ابن ابی شیبہ، 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ اثر موجود ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الجنائز میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کرے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 11793 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے پہلے مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو. اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے. یہ چیز امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ سفر پر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں، مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روضہ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے. اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگوں نے غلو کرتے ہوئے کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور حجرہ رسول اور چیز ہے. جی جالی شریف کے باہر کھڑے ہوں پھر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے. قبر پہ جائے، ان کو پتا ہے قبر تو کھلنی کو نہیں قیامت تک، کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے وزراء کو اور بادشاہوں کو لے کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے. کیوں؟ یہ لاجیکلی غلط بات ہے. جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین؟ وہ اگلی دفعہ آ جائے گی یہ ڈیٹیل بات. اے مسلمان اور مومنین مردوں اور جو یہاں پر موجود ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تم پر سلامتی ہو، ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو جب قبرستان کی دیوار کے باہر یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں دیوار کے باہر کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے اندر جا کے کریں گے. چلو جی میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری، لیکن آگے کیا کریں گے؟ آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہا ہے جس کی قبر سامنے ہے، یا جو 2 کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہے وہاں سے 2 کلومیٹر دور؟ قبرستان تو 2-3 کلومیٹر ہوتے ہیں، تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہا ہے؟ تو کہیں گے ہاں جی پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. تو بھائی اگر 2 کلومیٹر دور تک پہنچ رہا ہے تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے کہ لوگ بے حرمتی نہ کریں قبر کی، تو جالی کے پاس سے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں امت کو اس فضیلت سے محروم کرتے ہیں؟ لہذا میں تو سخت اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا. تیسری حدیث، تھرڈ لاسٹ حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1190 اور صحیح مسلم میں 3374 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی تمام مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، 1000 گنا زیادہ ثواب ہے، سوائے مسجد الحرام کے، وہاں پر ثواب زیادہ ہے. اور وہ حدیث اسی کا ایک طرق مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے 15306، جس میں یہی حدیث بخاری اور مسلم والی ہے اور آگے الفاظ ہیں کہ مسجد نبوی میں تو 1000 کا ثواب، اور آگے ہے کہ مسجد الحرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اب یہ جو حدیث مشہور ہے کہ 50,000 مسجد نبوی میں 25,000 مسجد اقصی میں، مجھے ایسی کوئی روایت کسی مین سٹریم کی کتاب میں نہیں ملی.
اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ 1,00,000 نمازیں یا 1,000 نمازیں پڑھنے سے نمازیں فارغ نہیں ہو جائیں گی. لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو اتنے دن وہاں رہا ہوں تو 1,00,000 سے ضرب دے تو اتنی تو میری پوری زندگی کی نمازیں فارغ ہوگی. تو اس طرح نہیں ہوگا. وہ ثواب ہے، فرضیت الگ. ثواب تو کئی اعمال کے اوپر حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج اور عمرہ ساقط نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے ثواب حاصل کرنے سے. اور 40 نمازوں والی حدیث میں پہلے ہی بتا چکا جو مسجد نبوی کے بارے میں ہے، مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 12,605. اس میں نبیت بن عمر ایک راوی ہے، تابعی، وہ مجہول ان نون ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، لہذا وہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. لیکن یہ روایتیں بخاری اور مسلم کی جو میں نے بیان کی کہ 1,000 نمازوں کا ثواب، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے الحمدللہ. سیکنڈ لاسٹ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پر لگا ہوا ہے. اور اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ اس کے اوپر لکھ دیا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1196 نمبر اور مسلم شریف میں بھی 3,370 نمبر حدیث پر بھی یہی باب ہے. امام بخاری والا باب ہی باندھا انہوں نے بھی. امام بخاری نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت. حالانکہ حدیث میں قبر کے الفاظ نہیں تھے، گھر کے الفاظ تھے. تو امام بخاری کو پتا تھا کہ اب وہاں پر گھر کی بجائے اسی حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر مبارک ہے. تو امام بخاری نے یہ عقیدہ امت کو دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے، وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے قبر سے لے کر ممبر تک. اور آپ کو یہ کہ نہیں قبر باہر ہے، اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے اور ممبر بھی باہر ہے، اس کے پیچھے پیچھے ختم ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر علمی جواب یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ اپنے بازوؤں کو 2 کونیوں تک. تو کونیاں پھر نکلی ہوئی ہیں اس میں سے، کونیاں شامل ہیں. تو یہاں بھی قبر بھی شامل ہے اور ممبر بھی شامل ہے. ورنہ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں کونیوں سے پہلے دھونا ہے. کونیوں تک کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا اس تک، یعنی ہم کہیں گے لاہور جہلم سے لاہور تک، تو لاہور بھی شامل ہوگا، جہلم بھی شامل ہوگا. تو یہ چوتھی حدیث. اور یہ ریاض الجنہ جو ہے، میں ابھی انشاءاللہ اینڈ میں تقریباً 8 سے 10 منٹ میں پورا تعارف بھی کروا دیتا ہوں. ریاض الجنہ پہ الگ سے انہوں نے وائٹ کلر کا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، باقی مسجد نبوی میں ریڈ کلر کا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے. اور 5ویں حدیث صحیح بخاری کی، اللہ اکبر، رکت انگیز حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبر ہے 470. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ 2 لوگ مسجد میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں، الفاظ ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے. یعنی اس کو گستاخی سمجھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. خالی مسجد نہیں، انہوں نے کہا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، یعنی تمہارے ذرا ایٹیکیٹ سیکھے ہوئے ہوتے، تو پھر تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. اب چونکہ تم طائف سے آئے ہو لہٰذا میں تمہیں اس معاملے میں چھوڑ دیتا ہوں، آندہ اس میں احتیاط کرو. اور یہ سیدنا عمر کو یہ معاملہ جو صحیح بخاری میں آیا یہ کیوں کرنا پڑا؟ خود سیدنا عمر بھی ایک واقعہ بھگت چکے تھے اصل میں. یہ ہے میری آج کی آخری کنکلوڈنگ حدیث جس میں لیکچر ختم ہوگا. باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے کریں گے. وہ واقعہ بڑا کرٹیکل اور بڑا رکت انگیز ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4845 نمبر حدیث ہے. کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر صحیح بخاری میں امام بخاری لے کر آئے کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قریب تھا کہ 2 بہترین آدمی اس روئے ارض پر تباہ و برباد ہو جاتے جبکہ بے دہانی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. اور یہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے پھر بتا دیا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. الفاظ کا ذرا سوچ دیکھیں. قریب تھا کہ اس مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا بے دھیانی میں.
اور پھر آگے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث چلتی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہوا یوں تھا کہ کوئی نیو مسلم کچھ کسی قبیلے کے مسلمان ہو کر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو امیر بنایا کرتے تھے جب بھی کوئی قافلہ یا کوئی گروہ مسلمان ہوتا تھا. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص زیادہ جو ہے وہ اہل ہے، اس کو آپ اس کا امیر بنا دیجئے، اس قبیلے کا. اسلام کی دعوت کی کمیونیکیشن کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آسانی رہے گی. تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص زیادہ بہتر ہے. بس اسی میں ان کے آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئیں. آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، صحیح بخاری 4845 نمبر حدیث. اسی وقت آیات نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے ایمان والو، اپنی آوازیں مت بلند کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے، اور ان کے حضور بات اس طریقے سے نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. ظاہر ہے پتہ چلے تو بندہ توبہ کرے نا اگر تم نے یہ کام کیا. حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ بلند آواز سے بات کی، آپ کی موجودگی میں بلند آواز سے بات کی. اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی، وہ کہنے لگے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ یہ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اتنا ڈر گئے، اور یہ ڈر گئے جب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہوا. اگلی آیات نازل ہوئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنا ہے، دوسرے معنوں میں. اللہ اکبر. اور الحمدللہ یہ دونوں آیات آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے. 3 حصے ہیں اس کے، 2 کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. میں آخر میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بھائیو، مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک سعودی عرب کے مفتی رہے، 1933 سے لے کر 1999 تک، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے. شیخ عبداللہ ابن باز، انہوں نے جو حج اور عمرے کی اپنی کتاب لکھی، اس میں روزہ شریف کی جو حاضری والا پورشن ہے، اس میں انہوں نے انہی احادیث کی بنیاد پر بہت زبردست کامنٹس کیے. 2 احادیث میں نے بیان کی، دونوں بخاری سے، کہ سیدنا عمر نے ڈانٹا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور دوسرا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خود حادثہ ہوا. تو انہوں نے جملہ لکھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور آواز بلند کرنا گستاخی ہے، بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے، قبر مبارک کے پاس یا مسجد نبوی شریف میں آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا گستاخی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے برزگی حیات کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے باہر تھے. بہت زبردست بات کی. یہی الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی چاہیے. وہ میں حدیث پہلے بتا چکا، سنن نبی داؤد کی 2042 کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگانا، مجھ پر درود پڑھنا، اور دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا
درود پڑھنے کی خاطر قبر پہ میلہ نہ لگانا، صرف سلام عرض کرنا ہوتا ہے، میلہ نہیں وہاں لگانا ہوتا. لیکن یہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ وہ گھنٹوں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی حاضری میں تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے وہ حدیث کے بھی خلاف ہیں، وہ میلہ ہی لگا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا 7 الفاظ دیکھیں، میلہ نہ لگانا، کہیں بھی پڑھو گے پہنچ جائے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر پڑھ کے آگے نکل جائیں. کہ وہاں کھڑے ہو کر ضرور ہے کہ وہ پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اشعار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر اشعار کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے. اب بھائیوں آخری 8 سے 10 منٹ میں مسجد نبوی کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور باقی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو مسجد نبوی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹھ کرتے ہوئے دیکھا جائے، مسجد نبوی کے جنوب میں ہے قبلہ، تو جنوب کی طرف پیٹھ کی جائے اور آپ کا رخ مسجد نبوی شریف کی طرف ہو، اس کے صحن میں کھڑے ہو کر، تو آپ کو مسجد نبوی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا. پیچھے بہت بڑی مسجد ہے، لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈڈ پورشن تقریباً سکوئر فارم میں ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 200 فٹ اور چوڑائی بھی تقریباً 150 سے 200 فٹ ہے. یہ ایکسٹینڈڈ پورشن جو ہے یہ پہلے وقت کی مسجد نبوی، جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد نبوی، یہ اس کا حصہ ہے. اب تو بہت زیادہ توسیع ہو چکی ہے. تو اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے مغرب کی جانب، جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ، اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے. اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے. جس شخص نے بھی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے، یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے. پھر اس ایکسٹینڈڈ پورشن کے اس کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البقی، کیونکہ اسی کی سیر میں آگے بقی غرقد قبرستان ہے، جہاں پر 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کی تقریباً قبریں موجود ہیں، اور بہت بڑے امت کے بڑے بڑے محدثین اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی وہیں پر ہے. تو لہٰذا مدینے میں دفن ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہونا جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی. شفاعت بھی اس کی ہونی ہے جس نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ. وہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، وہ اس نے دعا اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے. اس دعا کے ذریعے میں قیامت والے دن امت کی شفاعت کروں گا، اور میری دعا سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوگا. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اس پہ میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 3. بال یہ باب البقی ہو گیا. اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے جو اکثر بند رہتا ہے. باب البقی کھلا ہوتا ہے اور باب السلام کھلا ہوتا ہے. باب السلام سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور باب البقی سے بالکل باب البقی کے پاس ہی آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا جو کہ حجرہ عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے. دراصل یہ گنبد بھی 668 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد ایک فاطمی بادشاہ نے منت مانی تھی تو اس نے یہ رکھا. اس وقت کے لوگوں نے کافی مخالفت کی، لیکن اس نے زبردستی، جس طرح یہاں بھی حکمران زبردستی کر گزرتے ہیں، یہ کام اس نے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد. اور یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن روزہ شریف جو ہے وہ مسجد نبوی کے اس ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 76 سال کے بعد 87 ہجری میں جب وہ بدماش حکمران عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا، اس نے حجرہ عائشہ کو بھی پھر مسجد نبوی میں شامل کر دیا. یہ ہے اس کا سٹیٹس جس کی بنیاد پہ لوگ یہاں پر قبروں پر مزار بناتے پھر رہے ہیں اور مزارات پر جو ہے وہ مسجدیں بناتے پھر رہے ہیں. تو اس پہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، اس پہ میں نے بڑی ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے 2 گھنٹے کی ربیع الاول 1433 ہجری میں، مسئلہ نمبر 63 کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا آخری 1.25 گھنٹہ پرٹیکولرلی گنبد خضرا
مزارات پر مسجد، مسجد نبوی، اور یہ کہتے ہیں جی مسجد نبوی بھی تو کے اندر بھی تو قبر موجود ہے، یہاں بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں آ گئی، تو کیا؟ یہ سارے ایشوز میں نے بالکل صحیح طریقے سے سمجھایا ہیں کہ یہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں. تقریباً 1.25 گھنٹے کا وہ کلپ مسئلہ نمبر 27 کے نام سے بھی الگ سے ہے، مسئلہ 63 بھی اور مسئلہ نمبر 27 بھی. بہرحال یہ جو گنبد خضرا ہے، اس کا جو یہ جو پورشن ہے، یہ تقریباً یہ سامنے والی جو جنوب کی طرف دیوار ہے، اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں 15-20 فٹ پیچھے اگر آپ آ جائیں تو یہ حجرہ عائشہ موجود ہے، جس کے آگے سنہری کلر کی، گولڈن کلر کی جالیاں ہیں، اور اسی کے اوپر گنبد خضرا ہے. اور اسی گنبد خضرا سے آپ مغرب کی طرف آئیں مسجد کے اندر تو وہ ریاض الجنہ والا حصہ آ جائے گا، وہاں پر الگ سے وائٹ کلر کا قالین ڈلا ہوا ہے، باقی پوری مسجد نبوی میں ریڈ کلر کا قالین ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو وائٹ کلر کے قالین کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے. تو یہ سارا مسجد نبوی کا اس حوالے سے تعارف ہو گیا. اب یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اس کے پیچھے اب بہت بڑی مسجد نبوی بن چکی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا جتنا مدینہ شریف تھا، وہ اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 26 اکتوبر 2013 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنا مدینہ شہر تھا، وہ پورے کا پورا مسجد نبوی میں آ چکا ہے. یہ ایکسٹینڈڈ پورشن کے پیچھے بہت بڑی مسجد نبوی ہے، اور ایکسٹینڈڈ پورشن کے آگے بھی خانہ کعبہ کی طرف بھی بہت بڑی یہ انہوں نے حصہ چھوڑا ہوا ہے. اور یہ پھر ڈبل ٹرپل سٹوری ہے، اس کے نیچے پورا پارکنگ کا ایریا بھی موجود ہے، اور وضو خانے بھی نیچے تہخانے کے اندر موجود ہے. اور اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو بن لادن کمپنی جو ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی تعمیر کی، وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، 1 گھنٹے کی ویڈیوز. اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اربوں ریال لگا کر سعودی حکومت نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب اس مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر پر کس طریقے سے پیسہ خرچ کیا ہے، الحمدللہ. تو یہ ساری باتیں ہوگی مسجد نبوی سے ریلیٹڈ. اب آ جائیے جناب قبر مبارک سے ریلیٹڈ، کہ اسی گنبد خضرا کے نیچے روزہ شریف موجود ہے. باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوئے، اور جب باب البقی سے نکلنے لگیں گے تو بالکل کارنر کے اوپر روزہ شریف کی گولڈن جالیاں، سنہرے کلر کی، ڈارک یلو کلر یا گولڈن کلر کی جالیاں ہیں، جو 3 حصے میں بنی ہوئی ہیں. اور 3 حصے کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے. پہلا حصہ باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے حصے کے اوپر آیت لکھی ہوگی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے، اس کو ختم کرنے والے ہیں. دونوں معنی درست ہیں. اس میں میں نے الگ سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے، خاتم اور خاتم کا فرق. تو یہ یلو والا پورشن ہو گیا پہلا. اس کے ساتھ ہی پھر اگلا یلو پورشن جو ہے وہ ہے بالکل بالمقابل ان 3 قبروں کے، یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبریں، ان کے مقابل ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن، یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے. تو اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ آیت آج بھی روزہ شریف پر لکھی ہوئی ہے، لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور اس قسم کی حرکتیں وہاں پر بعض اوقات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں، خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے، اس کو گستاخی شمار کیا انہوں نے. اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں. لوگ اپنی چادریں پھینک رہے ہوتے ہیں، پرنے پھینک رہے ہوتے ہیں، رومال سے اندر سے وہ اس کے اوپر جو گرد لگی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ منع کرتے ہیں. اور جب منع کرتے ہیں کہتے ہیں تک وہ گستاخ ہوتے ہیں. وہ یہ ایک فارمولہ انہوں نے باویہ نے دس دیتا ہے، گستاخ. تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. تو بہرحال یہ جو درمیان والی جالی ہے جی، اس میں وہ 3 پورشن موجود ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے. ایک بڑا دائرہ ہوگا، وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے
सामने मुकाबिल है आपके चेहरे मुबारक के। उसके साथ दो छोटे दायरे हैं, पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक का और दूसरा सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का। और जब इसके आगे से आप गुजर के आ जाएंगे तो तीसरा हिस्सा है जाली शरीफ का, उसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 2, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं होगी। तो ये 3 जालियों का मैंने तारुफ करवा दिया। अब दरमियान वाली जाली पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो बड़े वाला गोल पोर्शन है उसके ऊपर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ग्रीन एक गोल सी प्लेट लगा के उस पर येलो कलर से लिख दिया है। उन्होंने छोटे जो 2 दायरे उनके आगे अबू बकर और उमर भी लिख दिया है ताकि आसानी रहे। अब इन कब्रों की तरतीब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर इस गोल दायरे के सामने है और जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जो टांगे हैं वो मशरिक की तरफ है, यानी बाबुल बकी की तरफ, क्योंकि चेहरा अनवर जो है वो जाहिर है कि किबला रुख है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की सेध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र के पीछे जो कब्र है वो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की, यानी जहां आपका सीना मुबारक आता है वहां अबू बकर सिद्दीक का चेहरा आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पीछे। और जहां पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का सीना आता है और तकरीबन उसी सीध में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पांव मुबारक आते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सीने के मुकाबिल चेहरा है सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का और उनकी कब्र इस तरह एक्सटेंडेड है। तो इस एतबार से एक कब्र की जगह खाली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, क्योंकि चौड़ाई तो उतनी घिर गई ना। जब आप पीछे जाएंगे अबू बकर सिद्दीक की कब्र और पीछे, सैयदना उमर की और पीछे, तो लिहाजा एग्जैक्ट आप वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल कदमों में एक कब्र की जगह खाली है और वो कब्र बननी है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की। और वो हदीस है जामिया तिर्मिज़ी के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3617, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि यहूदी आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए, आप वसल्लम के सहाबी हैं और इनका जिक्र इशारतन कुरान में भी मौजूद है, बहुत बड़े आलिम हैं। वो ये कहते हैं कि तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात जिक्र है उनमें यह बात भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने मरने के बाद जब सेकंड डिसेंडिंग में आएंगे इस दुनिया में, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे में आपके साथ दफन होंगे। और इस हदीस के साथ ही जामिया तिर्मिज़ी में ही अबू मौदूद ताबी जो है, मेरा ख्याल है शायद किसी की वजह से मौलाना मौदूदी का नाम रखा गया था, एग्जैक्ट वही लफ्ज है अबू मौदूद ताबी, वो कहते हैं कि मैंने खुद देखा है कि एक कब्र की जगह वहां पर खाली है और वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर 12 के नाम से। अब यहां पर 2-3 कड़वी बातें करके मैं बात को खत्म करता हूं। एक तो भाइयों ये कि मैंने ये बात पहले अर्ज कर दी कि चाहे हुजरे के बाहर हो या कब्र तक कोई पहुंच जाए, बात एक ही है, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजरे या इवन कब्रिस्तान में भी दाखिल हो जाए तो आपके जो सामने कब्र है अगर उसको मुखातिब कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर तक वो अगर कब्रिस्तान फैला हुआ है तो वहां तक आपका सलाम अल्लाह पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से रोजा शरीफ के सामने जो लोग खड़े होते हैं तो उनको वही सलाम पढ़ना चाहिए जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इब्न उमर की सुन्नत में हवाला पहले दे चुका। कब्र रसूल के सामने आकर पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सैयदना अबू बकर के सामने आकर अस्सलामु अलैका या अबा बकर और सैयदना उमर के सामने आकर अस्सलामु अलैका या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अच्छा जी, दूसरी बात इसमें कि ये अवाम के अंदर अक्सर मशहूर है कि जी गुंबद के ऊपर, गुंबद खजरा पर और खाना काबा के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, ना कोई परिंदा बैठता है। वो जी पीछे से गोलों के गोल आते हैं और वो ऐसे होके गुजर जाते हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से एक दफा नहीं कई दफा एग्जैक्ट गुंबद खजरा की टिप के ऊपर जो वो नोक बनी हुई है उसके ऊपर, टिप के ऊपर कबूतर बैठे हुए देखा है। और मैंने वहां कई लोगों को दिखाया कि जनाब ये देख लो, पाकिस्तान जाके अब झूठ ना बोलना, और मौलवी जब झूठ पड़े बोले तो उनके गिरबान पकड़ना, क्या झूठ बोलते हो, खाना काबे के ऊपर भी बैठते हैं, बीठे भी करते हैं, गुलाब के ऊपर बीठे भी होती हैं। खाम खा एक दियो मलाई किस्सा कहानी बना के अवाम को धोखा दिया हुआ है। और यहां तो अपने बुजुर्गों के बारे में कर देते हैं, खाना काबा मस्जिद नबी के बारे में तो बदरजा उला करेंगे, वहां तो वैसे ही उन्होंने उनके अंदर पंजाबी झाका खुले हुआ है। तो ये बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी गैर मुस्लिम को ऐसी अकीदत वाली झूठी बात ना बताएं। और तीसरी और आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में है
کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی، گولڈن کلر کی اونچی سی، اس پہ ایک امامہ رکھا ہوا ہے اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے، بالکل جھوٹی بات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نہیں ہے، وہ جلال الدین رومی کا بنا ہوا مقبرہ ہے جس کی تصویر کو انہوں نے پورٹریٹ اس حوالے سے کر دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے 1390 نمبر حدیث ہے۔ سفیان تمار رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی مانند اونچی ہے، اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالشت 10 انچ سے لے کے 12 انچ تک۔ سنن نسائی میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں، ان کے اوپر سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، تاکہ وہ مٹی بہ نہ جائے۔ یہ ہے ساری صورت۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔